سب سے پہلا سوال ہے، محمد احسان اٹک سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا ٹی وی ڈش پر ننگی تصاویر دیکھنے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ بھائی احسان، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اس طرح ننگی چیزوں کو دیکھنے سے مجھے ایمان ٹوٹنے کا خطرہ ہے کہ آپ ننگی تصاویر کو غیر محرم عورت پر توجہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایمان کہیں نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بد نظری سے منع فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو آنکھ ہے اس کا غلط استعمال کریں گے گویا شیطان کے زہر بجے تیروں میں ایک تیر آپ نے خود پہ چلا لیا، تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کے بعد معاملہ کیا ہوگا۔ باقی اگر آپ کو شہوت کے معاملات میں یا شہوت کے ذریعے اس میں وضو ٹوٹنے کی علامات جو ہیں مثلا خروج مزی وغیرہ وہ نہیں ہوتی تو پھر آپ کا وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس عالم میں آپ پھر جا کر نماز بھی پڑھیں گے۔ یہ میں بہت حیران ہوں اس معاملے میں۔ انسان کو اس پر توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ ہاں بے خیالی میں نظر پڑ گئی جاتے ہوئے تو اس کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے اگر بد نظری ہو گئی بے خیالی میں تو فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، فرمایا وہ پہلی نظر جو نظر فجا ہے، اچانک پڑی اور آپ نے ہٹا لی، بس وہی پہلی نظر ہے، دوسری نظر پہ تو آپ کو گناہ ہے۔ ہمارے والے اس کا مطلب پتہ نہیں غلط نکال بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پہلی نظر میں جتنی بد نظری کرنی ہے کرتے رہو مگر نظر نہ ہٹاؤ۔ نظر آپ نے ہٹا لیا تو آپ کے لیے دوسری نظر شروع ہو گئی۔ بھائی یہ نہیں ہے، یہ اولا سے مراد، پہلی نظر سے مراد نظر فجا ہے جو اچانک نظر پڑ جاتی ہے، اس لیے ان جیسی چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ بنت مولانا عبد الرشید ہیں، یہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب جن عورتوں کو ایام مخصوصہ میں حیض آتا ہے وہ گولی کھا کر کسی مجبوری کی وجہ سے ان دنوں کو حیض بند کر دیتی ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے اور ان دنوں میں وہ خواتین پاک شمار ہوں گی؟ میری بہن، گولی کھا کر اپنے حیض کے معاملات کو بند کر دینا جس سے وہ بند ہو جاتا ہے کسی مجبوری کی بنا پر، تو آپ کے لیے اس کی گنجائش اور اس کے جائز ہونے کا معاملہ موجود ہے، لیکن اس میں دو مسئلے آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی عادت تبدیل ہو جائے گی دنوں میں، تو ان پھر مخصوص دن جن دنوں میں آپ نے نماز ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی ان کے ملنے کا خدشہ ہوگا، اس بارے میں ذرا آپ کو کسی عالمہ کے پاس جا کر 100% اس کو بتانا اور سمجھانا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میڈیکلی بھی ڈاکٹر حضرات، یہ حکیم، اطباء، طبیب لوگ یہ منع کرتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا تو اس سے کوئی بیماری وغیرہ کا خدشہ لاحق ہو سکتا ہے، تو مستقل طور پہ تو اس سے منع کرتے ہیں۔ ہاں کبھی آپ عمرے کے موقع پہ ہیں یا آپ نے احرام باندھنا ہے اور کل کا خطرہ ہے یا اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں تو ان دنوں میں شاید اس کی گنجائش پر میڈیکل والے اعتراض نہ کریں، لیکن شریعت کی نظر میں اگر آپ کا حیض بند ہو گیا ان کھانے سے تو آپ وہ دن آپ کے لیے حیض شمار نہیں ہوں گے اور وہ دن آپ کے پاکی کے شمار ہوں گے۔ آپ اس میں غسل اور وضو کے ساتھ نمازیں وغیرہ اور اپنی عبادت کر سکتی ہیں۔ محمد اسلم صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب گائے اور بکرے کے ذبح ہونے کے بعد کا جو خون اس کے گوشت میں سے نکلتا ہے، مثلا جب ہم کسائی کی دکان پہ ہوں وہ گوشت کاٹتا ہے اس سے خون کے چھینٹے اڑتے ہیں اور وہ ہمارے کپڑوں پہ پڑتے ہیں، تو کیا اس سے کپڑوں کو دھونا پڑے گا؟ یہ خون پلید ہے؟ بھائی جان ایک بات ذہن میں رکھیں، جانور میں خون تو ایک ہی ہے لیکن اس کے خون کی دو قسمیں شریعت نے بیان کی ہیں۔ قرآن کریم نے او دم مسفوحا کہہ کر ایک خون کو دم مسفوح قرار دیا ہے جس کو حرام کہا گیا ہے، اور ایک دم حلال ہے۔ دم مسفوح جو ذبح کرتے وقت گردن پہ جب چھری چل رہی ہوتی ہے کسی حلال جانور کے اور وہ جو اس وقت خون نکل رہا ہوتا ہے بڑی تیزی سے رگوں سے، اسے دم مسفوح کہتے ہیں۔ یہ حرام ہے، قلیل کثیر اس کا حرام ہے، یا آپ کے جسم پہ لگ گیا تو پھر آپ کو دھونا پڑے گا۔
لیکن جو ذبح ہو گیا بکرے کی گوشت بن گئے اس وقت اس کی بوٹیاں کی جا رہی ہیں اور کوئی خون کے چھینٹے اڑ کے اگر آپ کے جسم پہ آ بھی گئے ہیں، اس خون کو ہم پلید خون نہیں کہتے، یہ خون پاک ہے اور حلال ہے۔ لہٰذا اگر ایسے خون کے چھینٹے کسائی کی دکان پہ آپ کے جسم پہ پڑ جاتے ہیں تو اس کے لگے ہوئے کے ساتھ آپ نے نماز پڑھ لی، عبادت کر لی، تو آپ کی نماز جائز ہے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کپڑوں کو ویسے آپ دھونا چاہیں تو دھو لیں، لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کپڑے حرام ہو گئے ہیں، پلیت ہو گئے ہیں۔ حافظ محمد عادل ضلع جھنگ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں امام مسجد ہوں، مجھے بتائیے ربنا لک الحمد میں بھی پڑھوں گا یا نہیں، یا اگر میں نہ پڑھوں تو کیا نماز میں کوئی حرج واقع ہوگا؟ آیا یہ لفظ صرف مقتدی کے لیے ہے یا مقتدی امام دونوں کے لیے ہے؟ حافظ صاحب، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یہ جو ربنا لک الحمد کا جملہ ہے یہ مقتدی بھی پڑھیں گے، امام بھی پڑھے گا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، امام کو اس کا پڑھنا افضل بتایا گیا ہے۔ ہاں اگر امام نہیں پڑھتا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ سنت کی پابندی اس نے نہیں کی، ثواب میں کچھ کمی تو واقع ہو سکتی ہے، نماز ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد مقتدی بھی ربنا لک الحمد کہیں اور امام بھی ربنا لک الحمد کہے۔ اسی لیے بہتر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک بھی اس طرح کی موجود ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ربنا لک الحمد فرمایا ہے۔ محمد نعمان تلگنگ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب نماز میں سجدہ کرتے وقت اگر دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ بھائی محمد نعمان، سجدہ کے دوران آپ کے اعضاء جو زمین پر لگے رہے نا، ان میں ماتھا بھی ہے، ان میں ناک بھی ہے، ان میں 2 ہاتھ بھی ہیں، ان میں 2 گھٹنے بھی ہیں، 2 پاؤں بھی ہیں، یہ 8 اعضاء ہیں جن پر سجدہ ہوتا ہے۔ 2 پاؤں زمین پہ ہونے چاہیے، 2 گھٹنے زمین پہ لگے ہونے چاہیے، دونوں ہاتھ زمین پر ہوں، 2 2 4 2 6 ہو گئے، 7ویں نمبر پہ ناک، 8ویں نمبر پہ ماتھا، یہ 8 اعضاء پہ آپ کا سجدہ ہے، یہ زمین پہ چپکے ہونے چاہیے، لگے ہونے چاہیے۔ اور پاؤں کے لیے تو یہ کہا گیا ہے کہ اس کی انگلیاں جو ہیں یہ آپ بالکل قبلہ رخ رکھیں گے اور قبلہ رخ رکھ کے آپ اس کو باقاعدہ موڑے ہوئے ہوں گے، یہ اس طریقہ مسنون ہے اور سنت کے مطابق ہے۔ ہاں اگر کوئی انگلیاں نہیں موڑتا، موڑ سکتا تھا، ایک ہے تکلیف ہے نہیں موڑ سکتا تو کوئی نہیں پرابلم، لیکن ایک بندہ موڑ سکتا ہے پھر بھی نہیں موڑتا تو ایک تو سنت کی مخالفت ہو رہی ہے، دوسرا تجربہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی کمر میں درد ہو جائے۔ کیوں؟ جو کمر کے درد کی ورزشیں ہیں جو ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں ان میں انگلیوں کا موڑنا بھی ہے۔ قربان جائیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پہ جنہوں نے 1400 سال پہلے آپ کی اور میرے لیے نماز میں یہ انگلیاں موڑنے کا طریقہ مسنون قرار دے دیا، جس میں عبادت خدا بھی ہو رہی ہے اور جسم کی ورزش بھی ہو رہی ہے اور اس سنت کی اتباع بھی ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے بہتر ہے آپ اس طرح کریں۔ لیکن کوئی آدمیوں کی عادت ہوتی ہے وہ سجدے کے اندر اپنے پاؤں کو اٹھا لیتے ہیں، جب سجدے میں پاؤں اٹھ جائے تو اس کی 2 باتیں ذہن میں رکھیں، ایک ہے پاؤں اٹھا اور پھر زمین پہ آ گیا تو نماز ہو گئی اگرچہ اس کی ثواب میں کمی ہوئی، لیکن اگر پورے سجدے میں ہی آپ کے پاؤں اٹھے رہے اور سجدے میں وہ زمین پر نہ رہے تو 8 اعضاء کی ترتیب پوری نہیں ہوئی تو آپ کا سجدہ نہیں ہوا، اور اگر آپ کا سجدہ نہیں ہوا تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی۔